یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پر معزز حاضرین، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ عزاداری تولا اور تبرہ ہے۔ عزاداری ایک قسم کا تولا اور تبرہ ہے، حسین سے تولا اور یزید سے تبرہ۔ اور یہ تولا اور تبرہ کا ایک مصداق ہے عزاداری۔ اور کل عرض کیا تھا کہ یہ عزاداری اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ عزاداری کی جاتی ہے۔ یہ انسان کو زندہ کرتی ہے اور یہ کربلا والوں کے ہدف کے ساتھ انسان کا ذہن لے جاتی ہے، دل کربلا والوں کے ہدف کے ساتھ لے جاتی ہے، کیونکہ کربلا میں دو چیزیں تھیں۔ ایک طرف تمام نیکیاں اچھائیاں تھیں وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور دوسری طرف تمام قسم کی برائیاں تھیں وہ یزید کی طرف تھیں۔ توجہ فرمائی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے کہ اس عزاداری کی تاریخ بہت طولانی ہے۔ آج سے یہ عزاداری شروع نہیں ہوئی، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ عزاداری آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عزاداری کی ہے۔ جب روایات میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور انہوں نے توبہ کرنا چاہی تو پنجن پاک کے ناموں کا واسطہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو باقی چار معصومین کا جب انہوں نے نام لیا تو ان کا دل خوش ہو گیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو ان کا دل غمگین ہو گیا۔ تو کہا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ یہ پانچواں نام جب میں لیتا ہوں تو میرا دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے اور یزید پر اور یزیدیوں پر لعنت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے 5 میخیں لے کر آئے، 5 کیل لے کر آئے اور ان کو دیے کہ یہ اپنی کشتی کی حفاظت کے لیے یہ 5 کیل لگا دو۔ انہوں نے وہ کیل اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا کہ یہ 4 کیل تو خشک ہیں، لیکن 5واں کیل جو ہے خون میں آلود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں خون آلود ہے؟ کہا کہ یہ 5واں کیل جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا کیل ہے، اور یہ وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں گریہ کیا اور یزید پر لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے اور وہ چھری نہیں چلی تھی تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت کا مینڈھا لے کر آئے اور ان کو کہا کہ اس کو ذبح کرو، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے کہ خدا نے میری قربانی قبول نہیں کی، کہ میں اگر بیٹے کی قربانی دے دیتا، میں چاہتا تھا کہ خدا نے مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور میں اپنے بیٹے کی قربانی دے دیتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ بتا تجھے اپنے آپ سے زیادہ پیار ہے یا آخری پیغمبر سے زیادہ پیار ہے؟ کہا کہ مجھے ان سے زیادہ محبت ہے۔ کہا کہ کیا اس کی اولاد سے تجھے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ کہا کہ ان کی اولاد سے مجھے زیادہ محبت ہے۔
اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخری زمانے کا جو پیغمبر آئے گا اس کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے اور ابراہیم علیہ السلام روئے اور یزید اور یزیدیوں پر لعنت کی۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا ذاکر اور مصائب پڑھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مصائب بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح باقی انبیاء، آج چونکہ 2 محرم ہو گئی ہے اور آج مظلوم کربلا کے کربلا پہنچنے کا دن ہے، اچھا تو جب جتنے انبیاء بھی کربلا سے گزرے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ بنا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے بارے جا یہ کیسی سرزمین ہے۔ مثلا حضرت سلیمان پیغمبر کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا، جب کربلا کے اوپر پہنچا تو وہ تخت زمین پر آ گیا، ہوا رک گئی۔ کہا کہ بارے جا کیا وجہ ہے، کیوں ہوا رک گئی ہے اور کیوں میرا تخت پرواز نہیں کر رہا؟ کہا کہ اس زمین میں، یہ کربلا کی زمین ہے، اس زمین میں آخری پیغمبر کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ سرزمین ہے، اور تم بھی اس امام کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس مقام پر، اسی زمین پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے۔ فرات کا پانی پلانا چاہا لیکن بکریوں نے پانی نہیں پیا، تو کہا کہ بارے جا کیا وجہ ہے کہ نہر فرات کا پانی یہ بکریاں نہیں پی رہی، پہلے ہمیشہ پانی پیتی تھی آج نہیں پی رہی۔ کہا کہ آج حسین کے غم کی وجہ سے، کیونکہ حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے غم کی وجہ سے یہ بکریاں پانی نہیں پی رہی، اور یہاں پر اس غم میں شریک ہیں یہ بکریاں۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے غم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا، روئے، اور یزید اور یزیدیوں پر اور قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ تو میرے دوستو، یہ عزاداری صرف ہم نہیں کر رہے، حتیٰ کہ جس دن امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تم جانتے ہو دنیا میں کسی بچے کی پیدائش کے دن کوئی روتا نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا بیٹا پیغمبر اکرم کے حوالے کیا تو پیغمبر اکرم رونے لگے اور کہا کہ یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور اس وقت کہا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، اور انہوں نے کربلا کی مٹی بھی مجھے دی ہے، اور یہ مٹی سلمہ کو دی، اور کہا کہ اس کو رکھ دو، کل جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جب یہ اصلی حالت میں رہے تو سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، امام حسین کی پیدائش کے دن عزاداری کی گئی ہے، امام حسین کی پیدائش کے دن گریہ کیا ہے رسول خدا نے۔ تو یہ عزاداری کوئی صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ انبیاء نے عزاداری کی ہے، اور یہ ذکر بیان کرنے والا خود اللہ تعالی ہے۔ اور یہ مصائب پڑھنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب اخدود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود هم ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ اصحاب اخدود
کفار اور مشرکین تھے جنہوں نے مومنوں کو زندہ زندہ آگ میں جلایا تھا، اور آج بھی ان کے دنیا میں کچھ آثار، ان کی گری ہوئی بلڈنگوں کے آثار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مصائب بیان کیا ہے، مومنوں کا مصائب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف شیعہ قوم نہیں ہے مصائب بیان کرنے والی، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصائب بیان کیے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو امام ہوتا ہے وہ دین کا محافظ ہوتا ہے، جو دین کا محافظ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ ہر قیمت پر دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، اور وہ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی تو دین کے بچانے کے لیے صلح کی، اور امام حسین علیہ السلام کو جنگ کرنی پڑی تو دین کے بچانے کے لیے جنگ کی۔ دونوں بھائیوں کا مقصد ایک تھا کہ یہ دین محفوظ رہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے نہ سار حسین تو پڑھتا نماز قوم۔ توجہ فرمائیے، آج دنیا میں اسلام باقی ہے، مسجدیں باقی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں ہے۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا۔ مثلا ہم اس زمانے کے جو شیعہ ہیں 12ویں امام کے پیچھے ہوں گے، 12واں امام 11ویں کے پیچھے، 11واں امام 10ویں کے پیچھے، اسی طرح تمام امام رسول خدا کے پیچھے ہوں گے۔ توجہ فرمائیے نا، ہر امام کے زمانے کے مومن جو ہیں وہ اسی امام، میں نے کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ شیعہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور جنت شیعوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ مولا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے۔ امام نے فرمایا تم اس وقت بھی جنت میں ہو، امام نے فرمایا تم اس وقت بھی جنت میں ہو۔ کہنے لگا مولا وہ کون سی جنت؟ فرمایا وہ ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت تمہاری جنت ہے۔ اب اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس جنت سے باہر نہ نکالے، ورنہ شیعہ اس دنیا میں بھی رہ رہا ہے تو جنت میں رہ رہا ہے، کیونکہ علی اور اولاد علی کی ولایت رکھتا ہے۔ اور عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے کا امام جو ہے وہ دین کا محافظ ہوتا ہے، اور امامت کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، شیعہ اور سنی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون امام بنا کون نہ بنا، کون خلافت پر آیا کون نہیں آیا۔ ہم صفات کو دیکھتے ہیں کہ صفات کس میں، امامت والی صفات کس میں پائی جاتی ہے، خلافت والی صفات کس میں پائی جاتی ہیں۔ ہم صفات کو دیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ظاہری طور پر جس کو عہدہ مل جائے۔ مثلا آج بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں دفن ہو گئے اور بڑا کمال ہو گیا، حالانکہ میرے دوستو توجہ فرمانا، امام مٹی سے فضیلت کسب نہیں کرتا، امام مٹی سے فضیلت حاصل نہیں کرتا، امام ہر چیز سے افضل ہوتا ہے سوائے چند اولو العزم پیغمبروں کے۔ امام تمام نبیوں سے بھی افضل ہوتا ہے،
اور جو ہمارے 12 امام ہیں، ایک رسول خدا کے علاوہ سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ قیامت کے دن علی فخر نہیں کرے گا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا تھا، قیامت کے دن کعبہ فخر کرے گا میں وہ ہوں جس میں علی پیدا ہوا تھا۔ صلوات پڑھیں۔ ہم تو صفات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بعض اوقات عرض کرتا ہوں مومنین سے کہ مومنین اپنے آپ کو پہچانو کہ خدا نے تمہیں کتنے عظیم امام عطا کیے ہیں جن میں ساری صفات موجود ہیں، تمام صفات جن میں جمع ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور کہا کہ آج رات یا علی آپ کے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ کہا بسم اللہ، البیت بیتک وانا غلامک، یا رسول اللہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں جو آپ کا غلام ہوں، بسم اللہ تشریف لے آئے۔ تشریف لے گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ رسول خدا بیٹھ گئے، پنجتن پاک جمع ہو گئے، جناب رسول خدا بیٹھے تھے کہ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج جنت کا کون سا میوہ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے؟ جنت کا کون سا میوہ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے؟ تو تمام پیغمبر اکرم نے پوچھا سب سے کہ کون سا میوہ کھاؤ گے؟ تمام پیغمبر کے احترام کی وجہ سے خاموش رہے کہ ہم کس طرح پیغمبر سے پہلے اپنی فرمائش بتا دیں۔ امام حسین علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، کہا کہ نانا میں بتاؤں؟ کہا کہ ہاں آپ بتائیں۔ کہا کہ آج جنت کی کھجوریں کھانے کے لیے دل چاہتا ہے۔ یہ آرڈر کا ملنا تھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام ایک تشت کھجوروں کا لے کر پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر رکھ دیا اور رضوان جنت ساتھ آئے یہ کھجوریں پہنچانے کے لیے۔ اور جب یہ کھجوریں پہنچ گئیں تو پاک پیغمبر نے سب سے پہلے ایک دانہ اٹھایا کھجور کا اور امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھا اور کہا ہنیئن مرین لک یا حسین، حسین یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ تجھے گوارا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے نصیب کرے۔ دوسرا دانہ اٹھایا امام حسن کے منہ میں رکھا اور کہا ہنیئن مرین لک یا حسن، اے بیٹا حسن یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ تجھے نصیب کرے۔ تیسرا دانہ اٹھایا جناب زہرا کے منہ میں رکھا اور کہا ہنیئن مرین لک یا فاطمہ، بیٹی یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ تجھے گوارا کرے۔ ایک اور دانہ اٹھایا اور امیر المومنین کے منہ میں رکھا اور کہا ہنیئن مرین لک یا علی، یا علی یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ تجھے نصیب کرے۔ پھر ایک دانہ اٹھایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر علی کے منہ میں رکھا اور کہا کہ ہنیئن مرین لک یا علی، یا علی یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ تجھے نصیب کرے۔ پھر ایک دانہ اٹھایا اور علی کے منہ میں رکھا اور کہا ہنیئن مرین لک یا علی، اور اس کے بعد پاک پیغمبر نے سجدہ شکر کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے؟ آپ نے ہمارے منہ میں ایک ایک دانہ رکھا ہے اور علی کے منہ میں آپ نے 3 دانے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دوسرا دانہ علی کے منہ میں رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور تیسرا دانہ رکھنے کے بعد آپ نے سجدہ شکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بیٹی جب میں نے امام حسین کے منہ میں رکھا ہے کھجور کا دانہ تو میں نے کہا ہنیئن مرین لک یا حسین، وہ رضوان جنت جو کھجوریں لے کر آئے تھے وہ بھی فضا میں کہہ رہے تھے ہنیئن مرین لک یا حسین۔ جب دوسرا دانہ امام حسن کے منہ میں رکھا میں نے کہا ہنیئن مرین لک یا حسن، تو ان
ان فرشتوں نے رضوان جنت نے بھی کہا ہنین مرین لک یا حسن، جب تیرے منہ میں میں نے کھجور کا دانہ رکھا ہے، میں نے کہا ہے ہنین مرین لک یا فاطمہ، تو اس وقت فرشتوں نے کہا ہے کہ ہنین مرین لک یا فاطمہ۔ جب میں نے علی کے منہ میں کھجور کا دانہ رکھا ہے تو میں نے کہا ہے ہنین مرین لک یا علی، ان رضوان جنت نے کہا ہے ہنین مرین لک یا علی۔ میں نے سنا ہے اللہ بھی کہہ رہا تھا ہنین مرین لک یا علی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے احترام کی وجہ سے میں نے کھڑے ہو کر علی کے منہ میں کھجور کا دانہ رکھا ہے، پھر میں نے کہا ہے ہنین مرین لک یا علی، فرشتوں نے کہا ہے ہنین مرین لک یا علی، اور اللہ نے کہا ہے ہنین مرین لک یا علی۔ فرماتے ہیں تیسرا دانہ میں نے تجربہ کرنے کے لیے علی کے منہ میں رکھا کہ دیکھوں اس دفعہ بھی اللہ کہتا ہے ہنین مرین لک یا علی۔ فرمایا میں نے جب تیسرا دانہ علی کے منہ میں رکھا تو اس کے بعد میں نے اس لیے سجدہ شکر کیا ہے تو کہ اللہ فرماتا ہے اے میرا پیغمبر تو کس چیز کے تجربے کر رہا ہے، تو اگر قیامت تک بھی علی کے منہ میں کھجوریں رکھتا رہے گا تو میں قیامت تک کہتا رہوں گا ہنین مرین لک یا علی۔ آپ اپنے اماموں کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے امام عطا کیے ہیں۔ اسی لیے وہ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اگر علی کو میں خدا کہتا ہوں تو میری عقل مجھے روکتی ہے، اگر علی کو بشر کہتا ہوں تو میرا عشق مجھے روکتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اسی لیے علی کی شان میں دشمن دوست نے قصیدے کہے ہیں، شعر کہے ہیں علی کی شان میں۔ ایک شاعر ہے، اس کا چھوٹا سا قصہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے پرہیزگار متقی ایک مجتہد تھے آیت اللہ مرعشی نجفی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہیں اور شعراء آ رہے ہیں مختلف زبانوں کے، اپنے اپنے شعر پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے قصیدے لکھے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ جب تمام شاعر چلے گئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا شہریار ماخوجاس، ہمارا شاعر شہریار کہاں ہے؟ شہریار اس کا نام تھا۔ کہا کہ اس کو لایا جائے، اس کو لایا گیا۔ مولا نے فرمایا پچھلی رات جو تم نے قصیدہ لکھا ہے میرے بارے میں وہ قصیدہ سنا۔ وہ قصیدہ اس نے پڑھا اور مولا نے اس کو بھی جو انعام اکرام دینا تھا دیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ایک مصرع یاد ہے، پہلا مصرع یاد ہے اور باقی مصرے مجھے بھول گئے ہیں۔ یہ شہریار کہاں کا شاعر ہے؟ کہا کہ یہ ترکی کے قریب جو علاقہ ہے اس علاقے کا شاعر ہے۔ وہاں سے اس کو لایا گیا، بلایا گیا قوم میں آیت اللہ مرعشی نجفی کے پاس۔ آیت اللہ مرعشی نجفی نے اس کو خواب سنایا، کہا کہ تیرے قصیدے کو مولا نے پسند فرمایا ہے۔ پہلے تو وہ خوشی کے آنسو رونے لگا کہ میرا قصیدہ مولا کو اتنا پسند آیا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیونکہ کچھ شعر ایسے ہیں، کچھ قصیدے ایسے ہیں جو اہل بیت نے خود پسند کیے ہیں، کچھ نوحے ایسے ہیں جو اہل بیت نے خود پسند کیے ہیں۔ محتشم کاشانی کا ایک نوحہ ہے، اس کو پاک پیغمبر نے خود پسند کیا تھا اور پاک پیغمبر نے اس کو بلا کر اس سے سنا تھا۔ کچھ قصیدے ایسے ہیں کہ جن کا ایک مصرع شاعر نے کہا ہے، دوسرا امام نے ملا کر دیا ہے۔ شعر کا ایک مصرع امام نے کہا ہے اور ایک شاعر نے کہا ہے۔ تو بہرحال وہ قصیدہ اس نے کہا کہ وہ قصیدے کا پہلا مصرع مجھے یاد ہے کہ اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را،
ہمائے رحمت، ہما کہتے ہیں ایک افسانوی پرندہ ہے ایرانیوں میں، کہتے ہیں وہ پرندہ جس کے سر کے اوپر سے پرواز کر جائے وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اے علی، اے رحمت کا پرندہ، تو اللہ کی کتنی بڑی آیت اور نشانی ہے کہ بما سوا فکندی ہم سایہ ہمارا، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز پر تو نے اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے دل اگر خدا شناسی ہم در رخ علی بین، کہ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را۔ بھائی یہ میں وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جو مولا علی کو پسند آیا ہے، دیکھیں آپ کو بھی پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ توجہ فرمائیں۔ کہتا ہے کہ اے دل اگر اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو ہمیشہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ، کیونکہ خدا کی قسم میں نے اللہ کو علی کے ذریعے پہچانا ہے۔ میں نے اللہ کو بھی علی کے ذریعے پہچانا ہے، کیونکہ ہمیشہ پہچان ہوتی ہے چہرے کے ذریعے، چہرے کے ذریعے کسی کو پہچانا جاتا ہے، اور علی ہے وجہ اللہ، علی ہے وجہ اللہ، علی کے ذریعے پہچانا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے برو اے گدائے مسکین در خانہ علی جان، برو اے گدائے مسکین در خانہ علی جان، کہ نگین پادشاہی ز کرم دہت خدا گدارا۔ کہتا ہے کہ اے گداگر مسکین، اگر جاتا ہے، اگر بھیک مانگنی ہے تو علی کے دروازے سے جا کر مانگ، کیونکہ علی وہ سخی ہے کہ حکومت والا نگینہ علی فقیر کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وجوز علی کے گویت بے پسر کے قاتل من، چون اسیر تو اگنون بے اسیر کن مدارا، کہ کہتا ہے کہ علی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میرا قاتل تیرا قیدی ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ کہتا ہے بجوز علی کے عارت پسری ابو المقارن، کہ بلند کنت بے دنیا شہداء کربلا را، کہتا ہے کہ علی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کا بیٹا حسین جیسا ہو، جس کا بیٹا حسین ہو، جو دنیا میں شہداء کربلا کو بلند کرے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے نہ خدا توان امش گفت نہ بشر توان امش خواند، متحیرم چه گویم شہداء شاہ ملک لا فتارا۔ کہتا ہے کہ علی کو نہ میں خدا کہہ سکتا ہوں نہ میں بشر کہہ سکتا ہوں۔ کہتا ہے لا فتح کے ملک کے بادشاہ کو میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اور اسی لیے میرے دوستوں ایک عربی کا شاعر کہتا ہے دنیا میں ہمارے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی علی کہتے ہیں، یہ علی کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ پیغمبر کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اسی عشرے میں اگر موقع ملا تو میں کسی دن پیغمبر کے تھوڑے سے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کو علی سے پیار ہے۔ میرے دوستو وہ عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے کہ جب زلیخا کے بارے میں شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، یوسف پر عاشق ہو گئی ہے، تو اس نے تمام عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک فروٹ دیا اور ایک ایک چھری دی اور کہا کہ جب میں کہوں کاٹنا شروع کر دو تو کاٹنا شروع کر دینا۔ یہ قصہ آپ کا سنا سنایا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا تھا اور کہا کہ یوسف جب میں کہوں آ جا تو باہر آ جانا۔ تو جب جناب یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے اتنے حضرت کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ تو اس وقت زلیخا نے موقع پا کے کہا کہ دیکھو،
تم اس کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکی۔ یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ یوسف جس پر میں عاشق ہو گئی ہوں۔ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے، آپ میں نے یہ ساری بات اس لیے سنائی ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہم پر اعتراض کرنے والے کہ یہ علی علی کہتے ہیں، قیامت کا دن آئے گا تو میں دکھاؤں گا یہ ہے وہ علی جس سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھنے اس لیے میرے دوستوں نے بھی تعریف کی ہے، دشمنوں نے بھی تعریف کی ہے۔ عمر عاص کہتا ہے، کہتے علی در والذهب المصفى والناس كلهم تراب، کہتا ہے کہ علی ہیرا ہے، موتی ہے اور خالص سونا ہے، باقی تمام لوگ خاک ہیں۔ اس نے 12 مصروں کا ایک قصیدہ کہا ہے اہل بیت کے بارے میں، اور امیر المومنین کی تعریف میں جو قصیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بے آل محمد عرف الصواب وفی ابیاتہم نازل الکتاب، کہ آل محمد کے ذریعے صحیح راستے کا پتہ چلتا ہے اور ان کے گھروں میں کتاب، آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ کہتا ہے، اسی طرح ایک دفعہ معاویہ کو کسی نے ایک بڑا خوبصورت قیمتی کپڑا آ کر دیا، وہ کپڑا اتنا اچھا تھا کہ عمر عاص کو بڑا پسند آیا۔ عمر عاص نے کہا کہ معاویہ یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا کہ ہاں بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد یزید بھی ساتھ بیٹھا تھا، یزید نے بھی کہا کہ یہ کپڑا بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ معاویہ نے کہا کہ یہ کپڑا بہت بہترین ہے۔ اب عمر عاص نے چال چلی، عمر عاص نے کہا کہ معاویہ دیکھ، ہم تینوں علی کی شان کا ایک ایک شعر پڑھتے ہیں، جس کا شعر سب سے اچھا ہوگا وہ کپڑا اسی کو ملنا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو۔ سب سے پہلے معاویہ نے یہ شعر پڑھا، خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء، کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہے، تمام لوگ زمین ہیں اور علی آسمان ہے۔ دوسرا شعر عمر عاص نے پڑھا، اور یہ بھی آپ اندازہ لگا کے مجھے ذرا بتا دینا آخر میں کہ شعر کس کا سب سے اچھا تھا۔ توجہ فرمائیے نا، پھر میں بھی بتاؤں گا کہ سب سے اچھا شعر کس کا تھا۔ عمر عاص نے یہ شعر کہا کہ وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، علی وہ ہے کہ جس کی دشمن نے بھی فضیلت کی گواہی دی ہے۔ کسی کی فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دی۔ تیسرے نمبر پر یزید نے شعر کہا، یزید نے کہا کَمَلِیحَةٍ شَهِدَتْ ذَرَّاءُ بِحُسْنِهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الذَّرَّاءُ، کہا کہ علی کی مثال اس خوبصورت شوقین کی ہے کہ جس کے حسن کی شوقین بھی گواہی دے، اور کہا کہ کسی کا حسن وہی ہوتا ہے کہ جس کی شوقین بھی اس کے حسن کی گواہی دے دے۔ اب آپ اندازہ لگا کے بتائیں کہ ان میں سب سے اچھا شعر کس کا تھا؟ اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکے تو سب سے بہترین شعر جو تھا وہ عمر عاص کا تھا۔ سب سے اچھا شعر جو کہا ہے وہ عمر عاص نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، علی وہ ہے کہ جس کے دشمن نے بھی فضیلت کی گواہی دی ہے۔ کسی کی فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ائمہ ہدیٰ عطا فرمائے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے امام عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھرانے کی معرفت عطا کی ہے. اس گھرانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جعفری صاحب کے نیک اعمال قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جنہوں نے اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے عزاداری مظلوم کربلا کا، اور یہ گھر والی مجلس گویا کہ سنت ہے بی بی زینب کی، کہ بی بی زینب جب قید سے رہا ہوئی تھی تو بی بی زینب نے بھی کہا تھا کہ میرے لیے ایک گھر خالی کرایا جائے تاکہ میں اس گھر میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں. یہ گھر والی عزاداری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے. عزاداروں، آج 2 محرم ہے. مظلوم کربلا کے پاس خط آتے رہے کوفہ سے کہ آپ حسین آپ ہمارے پاس آ جائیں، اے حسین آپ ہمارے پاس آ جائیں. اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم نے وقت کے امام کو بلایا تھا اور وہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا. امام نے جناب مسلم کو بھیجا. اب یزید نے کیا کیا؟ 30 حاجیوں کے لباس میں تلواریں دے کر بھیجا. کہا کہ حسین جس حالت میں بھی ہو حسین کو شہید کر دو. عزادارو، 8 ذی الحج کو میرے مولا مظلوم کربلا وہاں سے روانہ ہوئے. مکہ سے راستے میں ہول کا لشکر آ کر ملا اور اس نے امام کو مجبور کر کے کربلا کی طرف لے آیا. جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے، بعض کتابوں میں آیا ہے کہ امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے. کوئی گھوڑا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے اور آخر میرے مولا نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام ہے شط الفرات. فرمایا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام ہے نینوا. فرمایا اس کا کوئی اور نام؟ فرمایا اس کا نام ہے القمہ. بتایا. امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کرب و بلا سے اور مصیبتوں سے، مصائب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. امام نے یہ زمین خرید کی اور امام نے یہ زمین خرید کرنے کے بعد ان کو کہا، بنی اسد کو کہا کہ میں یہ زمین تمہیں واپس دے دیتا ہوں، یہ زمین میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو دفن کر دینا. امام نے بچوں کو بھی کہا کہ بچوں، تم اگر تمہارے بزرگ ڈر کی وجہ سے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آ جانا اور اپنی جھولیاں مٹی سے بھر کے ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. اور عزاداروں، مستورات سے بھی کہا کہ پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور آ کر مجھے دفن کر دینا. عزاداروں، میرے مولا نے فرمایا کہ یہاں پر ہم نے شہید ہونا ہے. یہ وہ زمین ہے کربلا کی زمین کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے نا، کچھ دیر میرے مولا رک گئے تھے کربلا کی زمین میں. میرے مولا کو نیند آ گئی. میرے مولا روتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ زمین ایک خون کا دریا ہے اور کوئی اس خون میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. فرمایا مجھے اس غریب پر رحم آیا، میں آگے بڑھا، اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اس کو باہر نکالوں.
جب باہر نکالا دیکھا کہ میرا بیٹا حسین ہے جو اس خون کے دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ عزادارو اس کے بعد میرے مولا نے امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے اس سفر میں، فرمایا صبرن صبرن یا ابا عبداللہ، او میرا بیٹا حسین صبر کرنا، جب اکبر کی لاش اٹھانی پڑے تو صبر کرنا، جب عباس کی لاش اٹھانی پڑے تو صبر کرنا، جب 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش اٹھانے پڑے تو صبر کرنا۔ عزادارو میں ایک چھوٹا سا ایک صحابی کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مولا جب مکے سے چلے تھے نا، مکے سے ایک اور صحابی بھی چلا تھا جس کا نام سہیل ابن کین ہے۔ یہ راستے میں امام سے دور اپنا خیمہ لگاتا تھا کہ امام مجھے اپنی مدد کے لیے نہ بلا دے۔ ایک جگہ قریب خیمے لگ گئے، مولا نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر زہیر ابن کین کو بلا کے لے آؤ۔ زہیر ابن کین کے خیمے میں یہ پہنچا، اس وقت یہ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب اس نے کہا نا کہ تجھے حسین بلا رہا ہے، تو جتنے لقمے کسی کے ہاتھ میں تھے سب لقمے ہاتھوں سے گر گئے، کہ جانتے تھے کہ حسین حکومت کا مخالف ہے، حکومت حسین کی مخالف ہے، جو بھی حسین کی طرف جائے گا وہ مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ عزاداروں زہیر ابن کین نے پس و پیش کی، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، زہرا کا بیٹا رسول کا فرزند تجھے بلا رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے، چلا جا حسین کی بات تو کم از کم سن لے کہ حسین تجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عزاداروں یہ آیا امام کی خدمت میں، امام نے اسے ایک واقعہ یاد دلایا، فرمایا جب جنگ ہو رہی تھی کشتیوں میں، دریا کی جنگ تھی اور اس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور تو بہت خوش تھا، تو میرے نانے رسول خدا نے اور بعض کہتے ہیں سلیمان فارسی نے کہا تھا کہ تو آج اتنا خوش ہو رہا ہے، اس دن زیادہ خوش ہوگا جس دن تو حسین کے ساتھ کربلا میں ہوگا۔ عزاداروں اس کو وہ واقعہ یاد آ گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گھر چلی جا، میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ عزاداروں اس کی بیوی نے کہا تو حسین کے ساتھ جا رہا ہے، اپنی جان قربان کرے گا، لیکن قیامت کے دن مجھے بھی یاد رکھنا، قیامت کے دن جب رسول خدا شفاعت کریں گے تو اس وقت رسول خدا سے میری بھی سفارش کر دینا۔ عزاداروں یہ چلا گیا کربلا میں، مختصر کروں آخری بات کہہ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا 11 محرم کو، زہیر کی بیوی کو پتا چلا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اس نے اپنے ایک غلام کو کفن دے کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر، کیونکہ حسین تو رسول کا بیٹا تھا، اس کو تو کسی نے کفن پہنا کر دفن کر دیا ہوگا، میرے شوہر کو کسی نے دفن نہیں کیا ہوگا، جا کر یہ کفن پہنا کے میرے شوہر کو دفن کر دے، کربلا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ عزاداروں یہ 12 کو جاتا ہے کربلا میں، عزاداروں دوسرے دن کفن لے کر واپس آتا ہے، اس کی بیوی زہیر کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر کو دفن نہیں کیا، کہا کہ اے زہیر کی بیوی میں تیرے شوہر کو کیسے دفن کرتا، وہاں زہرا کا بیٹا بغیر غسل اور کفن کے، بغیر دفن کے پڑا ہوا تھا، وہاں 72 لاشیں بغیر کفن کے، بغیر دفن کے پڑے ہوئے تھے، میں کیسے تیرے شوہر کو دفن کرتا اور رسول کے بیٹے کو دفن نہ کرتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔